السلام علیکم میرے سارے مسلمان یارو دوستوں۔ ہم مسلمانوں کو اکثر مسلمانوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے، جو پتہ ہونا ضروری تھا، بہت ضروری تھا یہ بات پتہ ہونا، لیکن ہم مسلمانوں میں سے 90% مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو آس پاس کے سماج ہے، جو غیر مسلم سماج ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کے نافرمان ہے، سیدھی بات، جو اللہ کو انکار کرتی ہے، جو بت کو پوجتے ہیں، بنی ہوئی چیزوں کو جو ہے پوجتے ہیں، یہ لوگ، یہ بت پوجنے والے کہاں سے شروع ہوا، اس کی آویربھاو کہاں سے ہوئی ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، یہ بات ہم مسلمانوں میں سے اکثروں کو جو ہے نہیں پتہ۔ یہ پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جہاں تک ہمیں پتہ ہے یہ حق بات ہے، آپ شاید آپ چاہو تو جانکاری لے سکتے ہو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ نوح میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں سورہ نوح میں بتایا گیا، یہ مورتی پوجا، یہ دیو دیوی کا پوجا شروع کیسے ہوا۔ یہ جو ہے نوح علیہ السلام کے دور میں یا پھر اس کے آگے پیچھے ہوگا، ہماری مسلمان سماج اس کام کو پہلے شروع کیا، مسلمان کے نام لے کر، مسلمان کے بھیس میں یہ سب کام، گندا کام شروعات کرتی ہے، آخر میں جو ہے یہ لوگ مشرک اور کافر بن جاتی ہے، مرتاد ہو جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی کچھ ایسی پرستتیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے مسلمان سماج میں۔ سورہ نوح میں آتا ہے کہ اس دور میں، پہلے کی دور میں 3 اللہ کی نیک اولی ہوا کرتا تھا، اللہ کا نیک فرمانبردار بندہ، اولی، اللہ کا دوست ہوا کرتا تھا۔ تو وہ دھیرے دھیرے جو ہے ایک ایک کر کے اس اللہ کی اولی کو موت ہو گئی، جیسے ہم سب کو مرنا ہے، ہم بھی مر جائیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ہم سب مر جائیں گے۔ تو اسی طرح 3 اللہ کی ولی تھے اس دور میں، بیتے بہت پرانی دور میں، جہاں سے مورتی پوجا کی شروعات ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کی جو ولی تھے، وہ لوگ دھیرے دھیرے دنیا سے چلے گئے، پھر اس کے جو فالوورز تھے، اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے جو مرید تھے، سیدھی سی بات ہے، اس کو جو سمان کرنے والے تھے، وہ لوگ جو ہے دھیرے دھیرے ٹوٹتا گیا اور دین اسلام سے دور ہوتا گیا۔ تو پھر آپس میں ایک آلوچنا کرنے لگے کہ ہم اس اولیوں کو، ہماری عبادت میں جو ہے گھاٹتی ہو رہی ہے، ہم دن بہ دن اللہ سے دور ہوتے جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے وہ اللہ کے نیک بندہ اولی نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے، تو ہم اب کیا کریں۔ تو اس کو جو ہے انسان کے شکل میں شیطان اور نفس کے شکل میں شیطان، جن کے شکل میں شیطان، اس کو وسوسہ دی، مطلب غلط دماغ دی، ان کی مورتی بنانے کی صلاح دی کہ اس اولیوں کا مورتی بناؤ، اور جس جگہ پر وہ اللہ کے ولی لوگ جو ہے وہ بیٹھتے تھے، اسی جگہ پہ اس کو بٹھا کے تم اس کو یاد کرو، اس کو سرن کرو، جی، تو پھر تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا، تمہارا عبادت کرنے میں دل لگے گا۔ اسی طرح سے شیطان اس کو بھڑکایا۔ اب شیطان دو روپ میں ہوتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، یہ قرآن کی بات ہے، قرآن کی کلام ہے۔ انسان کے روپ میں شیطان ہوتے ہیں ہر دور میں، اور جن کے شکل میں شیطان ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا ہمارا جو دشمن ہے وہ ہے شیطان اور اپنا نفس۔ ہم مسلمان اکثر جو ہے نفس کی غلامی کرتے ہیں، نفس کی غلامی کرتے کرتے ایک دن ہم جو ہے شیطان کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اور کفر تک چلے جاتے ہیں۔ تو
وہ 3 اولی جو تھے، اللہ کے اولی جو تھے، ان کی مورتیاں بنائیں، پھر اس کو یاد کرنے کی بہانے اس کو پوجنے لگے. پھر انسان اس طرح گزرتے گیا. پھر اسی جو پوجنے والے تھے، جو مورتیاں بنائی تھی، اسی کی نسل سے وہیں سے شروع ہوا یہ مشرک اور مورتی پوجا کا سلسلہ. آج ہمارے سماج میں، ہمارے بھارت دیش میں یا پھر دنیا بھر میں یہ اسی طرح کئی روپ میں شرک ہو رہی ہے، کفری ہو رہی ہے اور بت کی پوجا ہو رہی ہے. جی، ہمارے نبی آنے سے پہلے بھی مکہ میں کئی بت کی پوجا ہوا کرتا تھا. یہ سب ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، ہم مسلمانوں کو پتہ ہے. تو اسی طرح دوستو، آج کی دور میں بھی کچھ ایسا چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ہمارے مسلمان سماج میں کچھ عالم کے بھیس میں جو پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مزار پجاری ہے، قبر پجاری ہے، جو پیسوں کی پجاری ہے، جو پیسہ لوٹنے والے لوگ ہیں، جو بدعتی ہے، سیدھی بات بدعتی ہے، وہ لوگ جو ہے پھر مورتی کو مسلمانوں کے سماج میں گھسا دیا ہے. آج تم دیکھو گے، تم غور سے دیکھو گے ہمارے مسلمان سماج میں، خاص کر کے ہمارے پشچم بنگال میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم بنگال میں رہنے والے ہیں. بنگال میں ایک پارٹی ہے، راجنیتی پارٹی ہے، جس کی ایک جرسی نکالی گئی ہے. ایک راجنیتی دل کا جرسی ہوتی ہے. جیسے ہمارے دیش میں ابھی جو بھاجپا ہے، بی جے پی ہے، ان کی جرسی میں دیکھو گے ہنومان کی یا پھر کسی اور گروا کلر کی جو جرسی ہوتی ہے، اس میں ہنومان کی یا اس کی دیو دیوی کی جو فوٹو ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمارے بنگال میں، پشچم بنگال میں کچھ راجنیتک دل ہے جو مسلمان کا دل ہے، جو مسلمان کا سنگٹھن ہے. وہ کیسا مسلمان ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ ہی سمجھ کے ہمیں بتاؤ، ٹھیک ہے. اسلام میں مورتی والا کوئی ڈریس پہننا بھی منع ہے. اپنے گھر میں مورتی، کسی جیو جنترو کی یا پھر کسی انسان کی مورتی رکھنا، لٹکا کے رکھنا، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، منع کیا گیا ہے. تو ہمارے آج کے بنگال میں کچھ راجنیتک دل ہے جو مسلمان کا سنگٹھن ہے، مسلمان کا دل کہلاتا ہے. وہ لوگ کہتا ہے، ہم نہیں کہتے. انہوں نے جو اپنا جرسی بنایا، جرسی میں 2-3 انسان کا مورتی بنایا، ٹھیک ہے. اور شکل بھی بالکل، انسان کا شکل بھی بالکل خنزیر یا بندر ایسا دکھتا ہے. تو یہ ٹی شرٹ میں، جرسی جو ہے ٹی شرٹ، اس میں مورتی لگایا. وہ اپنے سینے کے برابر لگایا. وہ تصویر جو ہے سینے کے برابر لگایا. تو وہ ٹی شرٹ پہن کے آج کے بھولے بھالے مسلمان، سادہ سیدھا مسلمان، جو دین اسلام کے بارے میں کم علم رکھنے والے ہیں، ان کو یہ جو ہے اپنے قابو کیا، اپنے مرید بنایا. اور وہ سادہ سیدھا انسان، بھولا بھٹکا انسان، مسلمان جو ہے اس ٹی شرٹ کو پہن کے سارے عام گھوم رہا ہے، بازار میں، راستے میں کھلے عام گھوم رہا ہے، اور اسی ٹی شرٹ کو پہن کے جمعہ بھی پڑھنے مسجد جا رہے ہیں. تو اب بتاؤ، اس سینے کے اوپر ٹی شرٹ میں اگر کسی کی مورتی ہے، کسی انسان کی، اور وہ دین اسلام کے بالکل ایسا انسان جو اس کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا پارٹی کا جو لیڈر ہے، کینڈیڈیٹ ہے، ان کا تصویر فوٹو لگایا ہوا ہے، تو ایسے انسان کا فوٹو سینے کے اوپر ہے. ابھی سچویشن جو ہے ہمارے بنگال میں کچھ جاہل مسلمانوں کا، اس کی سینے کے اوپر جرسی میں اس تصویر ہے، وہ مورتی ہے، وہ دل میں اس کا اتر چکا ہے. دل سے اس کو سمان کرتے ہیں. وہ سینہ تان کے سب گھومتے ہیں، سب راستے میں گھومتے ہیں، سماج میں گھومتے ہیں، وہ جرسی پہن کے، وہ مورتی لگا کے، اور گرو سے کہتے ہیں کہ اسے ہم محبت کرتے ہیں. اور
اسی ٹی شرٹ کو پہن کے مسجد تک جاتے ہیں، تو یہ دھیرے دھیرے آنے والا وقت میں وہ کیا کرے گا؟ اسی انسان کے شکل میں جسے پیر مانتے ہیں، جس کو بڑا سمان کرتے ہیں، اس کو جو ہے مسجد میں اس کا مورتی بھی بنا لے گا، ہمیں خیال ہے۔ اسی طرح دنیا میں مورتی کا پوجا یا پھر مورتی بنانے کا رواج شروع ہوا ہے۔ آج اسی کا اثر، وہی بد اثر دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے، خاص کر کے ہمارے سماج میں، ہمارے پشچم بنگال میں یا ہمارا بھارت دیش میں یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، مورتی پجاری، مشرک۔ تو میرے دوست، ہم یہ کہیں گے، ایسی گندی سوچ رکھنے والے انسان جو عالم کے بھیس میں، عالم کے روپ میں پیر بن کے لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ذرا اپنے کو، خود کو اور اپنے بچہ بچی کو، اپنے پریوار کو، اپنے پوتا پوتی کو ذرا دور رکھیے، ورنہ آنے والا وقت میں اللہ نہ کرے کہ تمہارا نسل، اگر تم اس کو نہیں روکو گے، اس کو نہیں ٹوکو گے، تو آپ کا آنے والا نسل، آنے والا دور میں، آنے والا وقت میں مورتی پجاری بنے گا، کافر بنے گا، مشرک بنے گا اور اللہ کا نافرمان بنے گا، اور اس کا جواب دہی آپ کو بھی ہوگا، اللہ کے سامنے اس کا جواب دہی ہونا ہوگا۔ اسی لیے ہم مسلمان دوستوں سے، بھائیوں سے کہیں گے، ذرا سترک رہیے، ہوشیار رہیے، اور اپنے نسل کو اور اپنے خود کو ایسے گندی لوگوں سے دور رکھا کرے، جو مزار پوجنے والے ہیں، جو پیر پنتھی ہے، جو پیسہ کا پجاری ہے، سیدھی سی بات، پیسہ کے لالچی ہے، پیسے کے خاطر ہی آتے ہیں، کچھ راجنیتی کی باتیں، کچھ ادھر ادھر کی باتیں، کچھ کہانی کے سچ سناتی ہے، کچھ تھوڑی بہت حدیث قرآن کی باتیں سناتی ہے، اور اپنا باپ دادا کا پرچم لہرا کے جو ہے چلے جاتے ہیں، اور کئی پیسہ لے جاتے ہیں، 30 40 50 ہزار 1-1.5 گھنٹہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے جو ہے عام مسلمانوں سے لوٹ کے لے جاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے ذرا ہوشیار رہیے، ساودھان رہیے۔ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم غلطیاں خود نہ کریں، اور غلطیوں سے دوسروں کو بھی روکیں، لوگوں کے سامنے ہم کیا صحیح کیا غلط یہ بتائے لوگوں کو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو ہمیں اللہ کے سامنے پکڑ ہونا ہوگا، اسی لیے ہم آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، مانو گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو ملے گا، نہیں مانو گے اس کا بھی بدلہ آپ کو ملے گا۔ ہمیں جو ہے مسلمان سماج کو ہوشیار رکھنا ہے، گندگی سے بچانے کی فکر کرنا ہے جی، کیونکہ ہم امت محمدی ہے، ہمیں بڑا سمان ملا ہے، اونچا مقام ملا ہے، ہم آخری نبی کی امت ہے، عالمی نبی کی امت ہے، بہترین نبی کے ہم بہترین امت ہے، اور ہمیں بہترین کام دیا گیا ہے۔ اگر اس کو ہم پوری طرح سے اچھے اخلاق کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں جو ہے بہت اونچا سمان ملے گا، مقام ملے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین اسلام پر چلنے والا بنائے، غلط راستہ، گمراہی کا راستہ چھوڑنے والا بنائیں، اللہم آمین۔ السلام علیکم میرے یار دوست۔